عمر بن خطاب رضی اللہ، دیکھیے بڑی بات ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آخری لمحات ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور یہ ہے کہ اب ان کے بعد کسے خلیفہ بنایا جائے۔ لوگوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بعد ایسا کیجئے ولی عہد کے طور پر اپنے فرزند عبداللہ بن عمر کو نامزد کر دیجئے۔ دنیا کیا چاہتی ہے؟ کرسی، میرے بعد میرے بیٹے کو ملے، بیٹے کے بعد پوتے کو ملے، پوتے کے بعد پڑ پوتے کو ملے، کرسی کو دنیا چھوڑنا نہیں چاہتی۔ لوگ خود آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں امیر المومنین، یہ جو کرسی خلافت ہے، کرسی حکومت ہے، ہمارے نقطۂ نظر سے آپ کے بعد اس کرسی کا مستحق شخص اگر کوئی ہے، آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عمر کو ولی عہد بنا دیجئے اور مسلمانوں سے عہد لے لیجئے کہ میرے بعد عبداللہ بن عمر خلیفہ ہوگا۔ حضرت عمر سہم گئے، ڈر گئے، وہ خود خلافت کی ذمہ داری کو نبھانے میں آخرت کی جواب دہی کے تصور کو لے کے کانپ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کرسی سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر ہمیں عہدہ ملتا ہے ان میں سے کوئی بھی شخص کل حشر کے میدان میں ہمارے خلاف مدعی بن کے کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص کھڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر خود ڈرے سہمے تھے، میں نے جو خلافت کی ذمہ داری سنبھالی پتہ نہیں کہاں تک میں نے صحیح طریقے سے سنبھالی ہے، اور دیکھا کہ اب بیٹے کا نام آ رہا ہے، یہ بار خلافت اور یہ بار امانت ان کے بیٹے کے ناتواں کندھوں پر آ رہا ہے، عبداللہ بن عمر کا نام لوگوں کی زبانی آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ لوگوں کی نظروں میں عبداللہ بن عمر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہا، لوگوں تم لوگ خلافت کے لیے اس شخص کا نام لے رہے ہو جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، جس کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ کہاں سے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ عہد نبوت میں حضرت عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں طلاق دے دی تھی بیوی کو، حالت حیض میں طلاق دینا منع تھا، پیارے نبی نے کہا رجوع کرو اور حالت طہر میں طلاق دو۔ حضرت عمر جانتے ہیں کہ ان کے فرزند بڑے لائق ہیں، فائق ہیں، قابل ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کی آخرت کو بنانا چاہتے تھے، آخرت کو سنوارنا چاہتے تھے، اسی لیے جب عبداللہ بن عمر کا نام لوگوں کی زبانی سنا تو کہنے لگے جس کو بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا وہ خلافت کی ذمہ داری کہاں سے سنبھالے گا؟ یہ وہ نسلیں تھی جو آخرت کے لیے جیتی تھی۔